السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، ناظرین کرام، قرآن کا اس مہینے کے ساتھ یعنی رمضان المبارک کے ساتھ بڑا خصوصی تعلق ہے۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ تعارف قرآن کا نہیں ہے، یہ تعارف رمضان کا ہے کہ اس مہینے میں چونکہ قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے اللہ کریم نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کے تمام لمحات قیمتی ہو گئے ہیں، اس کے شب و روز قیمتی ہو گئے ہیں۔ لہٰذا دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قرآن کی تلاوت کرنا اور کھڑے ہو کر قرآن سننا، اس کے ساتھ قیام کرنا، یہ پڑھنا اور سننا اتنا قیمتی ہے کہ روزہ اگرچہ فرض ہے، جتنی فضیلت اس فرض کی ہے اتنی ہی فضیلت رات کو ادا کیے جانے والے ان نوافل کی بھی ہے جن کے ساتھ قرآن جڑ گیا ہو۔ گویا قرآن کسی چیز کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قیمتی ہوا قرآن کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی بنے، اور اس کی وجہ بھی قرآن ہے۔ اور یوں جس قرآن کو جبریل لے کے آئے تو جبریل تمام فرشتوں سے بہتر ہو گئے۔ قرآن مکہ مکرمہ میں نازل ہوا تو وہ ام القریٰ بن گئی۔ اعلی حاضر القیاس، جس چیز کے ساتھ، جس مکان کے ساتھ، جس زمان کے ساتھ قرآن جڑا ہے، اس نے اس کو قیمتی بنا دیا ہے۔ لہٰذا رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ درس دینے آتا ہے کہ میں اور آپ بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ رمضان خود اپنے اندر، اپنے اوقات کے اندر وہ برکت لیے ہوئے ہے، وہ ترغیب لیے ہوئے ہے کہ ہم ان اوقات میں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اپنا معمول قرآن کے ساتھ بنا لیں۔ اس کی تلاوت کا بھی، اس کے ساتھ جڑنے کا بھی، اور اس کے ساتھ جڑنے کے حوالے سے 5 باتیں ملحوظ رہنی چاہیے۔ قرآن کا سب سے پہلا حق ہے کہ قرآن پر ایمان رکھا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور 5واں حق یہ ہے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اس رمضان میں یہ بات اپنے معمول کا حصہ بنا لیں اور اپنی زندگی میں داخل کر لیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی قرآن کے ساتھ گزرے گی اور ان 5 حقوق کو ادا کرتے ہوئے گزرے گی۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ اس عزم کا اعادہ اس رمضان میں کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے زیادہ رمضان کو قیمتی بنانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔